کسی کے مسلسل جگانے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ نیلی بلی، آج مہندی ہے تمہاری۔ برکت اس کے سرہانے بیٹھی بولی۔ پوری رات اس کی بے چینی میں گزری تھی، جس کی وجہ سے وہ دیر سے اٹھی تھی۔ تسمیر کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا اس کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، ہم نے تیاری بھی تو کرنی ہے، برکت محبت سے کہتی باہر نکل گئی، جس پر وہ مسکرا کر اٹھتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ یہ وہاں پر رکھ دو، بلکہ یہ چھوڑو، تم نے کیٹرنگ والے کو فون کیا؟ رخسانہ بیگم جون سے مخاطب ہوئی تھیں۔ جی ماں، وہ باہر آ گیا ہے، آپ پرسکون رہیں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ جہانگیر مسکرا کر بولا، ارے کیسے پرسکون ہو جاؤں، شادی کا دن آ گیا اور ابھی تک سب کام ایسے ہی پڑے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو شاپنگ سے فرصت نہیں مل رہی تھی، اب بتائیں سب کیسے ہوگا؟ ابھی تک کبرا نے جو کیک منگوائے تھے وہ تک نہیں آئے۔ رخسانہ بیگم پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتی بول کم چلا زیادہ رہی تھیں۔ ماں ریلیکس، آپ آئیں میرے ساتھ۔ جب جان ان کا ہاتھ تھامے کچن کی طرف لایا، جہاں ایک سائڈ پر رنگ برنگے کپ کیکس رکھے ہوئے تھے اور دوسری طرف مٹھائیوں کا انبار لگا تھا، اب یہ کیک والا مسئلہ تو ہو گیا ہے ختم، اب آپ یہاں آئیں۔ کچن میں دکھانے کے بعد وہ انہیں باہر لان کی طرف لے کر گیا، جہاں پر ایک طرف بڑا سا لڑکی والے لکھا تھا، جس کے نیچے الگ الگ قسم کی پلیٹ اور مٹکے پراپس جس پر الگ الگ ٹائٹلز لکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انار اور کچھ چھتریاں تھیں جو بہت ہی خوبصورتی سے ایک طرف سیٹ کی گئی تھیں۔ یہ ہو گیا ہے مہندی کا سامان، ہماری طرف کی مہندی کا سامان، ابھی اس میں آیا جان کی مہندی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بات رہی کھانے کی، تو گول گپے والے کو آرڈر دے دیا ہے، جلیبی تیار ہو چکی ہے اور باقی کا کھانا 7 بجے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ اور ہاں، پان بھی میں نے ایک طرف رکھوا دیے ہیں۔ اب میری پیاری ماں، آپ بتا دیں کون سا کام ہے جو اب تک نہیں ہوا؟ جہانگیر ہر چیز کا بتاتا آخر میں پرسکون سا بولا، تمہیں پیار کرنا۔ ادھر آؤ، میں تو بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی، بھول گئی تھی کبرا کا بھائی بھی تو ہے جو سب خود سے سنبھالنا جانتا ہے۔ رخسانہ بیگم اس کی پیشانی چوم کر آگے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ یہ منظر صباحت نے بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ کبرا، یہ ڈریس تمہاری آیا جان نے بھیجا ہے، آج تم نے یہی پہننا ہے۔ صباحت ایک خوبصورت سا لہنگا اسے تھماتے ہوئے بولی، جسے وہ مسکرا کر تھام گئی تھی۔ تم خوش ہو نا؟ صباحت اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہوں، کبرا سر کو خم دیے کہنے لگی۔ میری دعا ہے کہ تم اور تسمیر بھائی ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہارے نصیب تم سے بھی زیادہ خوبصورت کرے، صباحت مسکرا کر بولی، جس پر وہ آمین کہتی مسکرا دی۔ تسمیر بیٹا، تم ابھی تک گئے نہیں ریڈی ہونے؟ سلمیٰ بیگم اسے عام سے حلیے میں پھرتا دیکھتی ہوئی بولی۔ میں نے کون سا میک اپ کرنا ہے مام جو مجھے دیر لگے گی، ہو جاؤں گا تیار، ڈونٹ وری۔ تسمیر بے دلی سے بولا، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، جاؤ اور جا کر فوراً تیار ہو جاؤ۔ روحان تو 1 گھنٹے پہلے تیار ہونے گیا تھا اور اب تک نہیں آیا، جاؤ جا کر تیار ہو فٹافٹ۔ میں ہو گیا ہوں ریڈی مام، جب روحان مسکراتا ہوا ان کی طرف آیا تھا۔ سفید رنگ کی قمیض شلوار پہنے، اس پر اسکن کلر کی شال لیے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں تو کہہ رہا ہوں مام، اس کی شادی کر دیں، میری بعد میں کر لیجیے گا، میں اس کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ تسمیر سنجیدگی سے بولا،
سیدھا کہہ دینا بھائی کہ میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ ویسے موم، آپ تو چھا گئی ہیں آج، روحان شرارت سے کہنے لگا۔ بہت شریر ہو گئے ہو تم۔ جاؤ، جا کر باہر ساری ارینجمنٹ دیکھو۔ اور تسمیر، جاؤ بیٹا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، سلمیٰ بیگم محبت سے بولی، جس پر وہ دونوں سر اثبات میں ہلاتے اپنی اپنی راہیں ناپ گئے۔ کچھ دیر میں وہ کالے رنگ کے کرتے پاجامے پر ہم رنگ ہی ویسٹ کوٹ پہنے، ساتھ کالی ہی شال لیے وہ شیشے کے سامنے آیا تھا۔ گہری سبز آنکھیں، مغرورانہ ناک، ہلکی بڑھی ہوئی بیئرڈ، کانوں سے تھوڑا نیچے آتے بال جو اس کی شخصیت کو اور نکھارتے تھے۔ خود پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر وہ باہر آ گیا۔ روحان، جان اور اس کے کچھ دوست اسے شان سے لان میں لائے تھے، جہاں مہندی کا سارا انتظام کیا گیا تھا۔ کالا سوٹ پہنے وہ واقعی کسی وڈیرے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لان میں آتے ہی وہ وہاں بیٹھے ہر شخص کی توجہ کا مرکز بنا۔ وہاں موجود ہر لڑکی کو کبریٰ کی قسمت پر رشک آیا تھا، لیکن وہ سب کو نظر انداز کیے ہاتھ میں بندوق رکھے مغرورانہ چال چلتا اسٹیج تک پہنچا تھا۔ کبریٰ صباحت اس کے روم کے باہر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ جب نظر اس پر گئی تھی جو سبز رنگ کا لہنگا اور سبز ہی کرتی پہنے، جس پر گولڈن رنگ کا نفیس سا کام تھا، لمبے گھنے بالوں کو کھول کر نیٹ کے لال رنگ کے دوپٹے میں چھپائے، ماتھے پر ماتھا پٹی لگائے، کانوں میں گولڈن کلر کے جھمکے پہنے، نیلی آنکھوں پر مسکارا لگائے، ہلکے سے میک اپ پر لائٹ ہی لپسٹک لگائے، مہندی سے سجے ہاتھوں میں پیلے رنگ کی چوڑیاں ڈالے وہ کسی پر بھی بجلیاں گرانے کی مہارت رکھتی تھی۔ اف اف، بہت حسین لگ رہی ہے میری دوست، صباحت ستائشی انداز میں کہتی اس کے گلے لگی تھی جب برکت یہاں داخل ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، برکت مسکرا کر بولی۔ تم دونوں بھی کم نہیں لگ رہی، کبریٰ انہیں دیکھ کر بولی، جو اورنج اور پیلے رنگ کے لہنگے پہنے خود بھی بے حد پیاری لگ رہی تھیں۔ چلو آ جاؤ نیچے، تسمیر بھائی آ گئے ہیں، برکت مسکرا کر کہتی اس کا ہاتھ تھام گئی، جسے وہ بھی مسکرا کر تھام گئی تھی۔ ایک طرف سے برکت اور دوسری طرف سے صباحت اس کا ہاتھ تھامے ہوئے نیچے تک لائے تھے۔ جب سامنے سے آتے روحان نے ان کا راستہ روکا تھا۔ اوئے ہوئے لیڈیز، تم سب تو غضب ڈھا رہی ہو، روحان شرارت سے بولا۔ مکھن مت لگاؤ، کبریٰ ابرو سکیڑے کہنے لگی، مجھے تو تم واقعی اچھی لگ رہی ہو۔ ہاں، اگر تمہیں خود ہی اپنی شکل پر یقین نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے سوچ سمجھ کر ہی جانا اسٹیج پر، بھائی بندوق تھامے بیٹھے ہیں، روحان ہنوز شرارتی انداز میں بولا تھا۔ کیوں؟ اب یہ بندوق کیوں؟ اب یہ مت کہہ دینا یہ بھی کوئی رسم ہے، کبریٰ ابرو اچکائے کہنے لگی۔ نہیں نہیں، یہ بندوق تو وہ خود لے کر بیٹھے ہیں، ظاہر ہے یہ شادی ان کے لیے کسی جنگ سے کم تھوڑی ہے۔ روحان کے کہنے پر کبریٰ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار چپت اسے رسید کی تھی۔ یار، مارو تو مت، اچھا آؤ ہم باہر چلتے ہیں، روحان مسکرا کر کہتا۔ جان کو ادھر آنے کا اشارہ کر گیا تھا، جو فون سے آتا کبریٰ کے سر پر ہاتھ رکھ کر روحان، صباحت اور برکت کے ہمراہ اس پر دوپٹے کا سایہ کرتے اسے لان کی جانب لے آئے۔ تسمیر یہ لو، سلمیٰ بیگم اسے کچھ پکڑاتے ہوئے بولی، جب اس کی نظر سامنے سے آتی کبریٰ پر گئی اور تھم سی گئی۔ وہ واقعی آج اس کا صبر آزما رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ ابھی تو وہ اس سے دور تھی تو اس کا صبر آزمانے کا ہنر رکھتی تھی، لیکن جب کل سے وہ اسی کے ساتھ ہی رہے گی
تو وہ کیسے خود کو اس سے دور رکھے گا؟ یہ سوچ ہی اسے پریشان کر گئی تھی۔ کچھ دیر ہی میں رسم شروع کر دی گئی تھی، جس کے بعد کھانا کھا کر سب اپنے گھروں کو چل دیے تھے، سوائے خان مینشن کے لوگوں کے، جہاں ان سب کا فنکشن ختم ہوا تھا۔ وہاں سے خان مینشن میں رہنے والوں کے فنکشن کی شروعات تھی۔ برکت دوپٹہ کمر پر باندھے ڈانس فلور پر آئی تھی، جس کے مقابلے پر روحان ڈانس فلور سنبھال گیا، جس کے بعد برکت نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ڈانس فلور پر اتارا تھا۔ تسمیر تو یہاں کا خاص جھومر ڈال کر باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، شاید اس کا سگریٹ کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس وقت یہاں پر مردوں میں صرف روحان اور جون موجود تھے۔ اب کبرا ڈانس کرے گی، صباحت کی آواز گونجی تھی۔ نہیں، میں بالکل نہیں اسٹیج پر بیٹھی، وہ دور سے ہی چلائی تھی۔ آ جاؤ کبرا بیٹے، ویسے بھی سب اپنے ہی ہیں، اور اپنوں میں تسمیر بھی نہیں ہے۔ سلمیٰ بیگم کے اصرار پر وہ فلور پر آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے میوزک کی آواز گونجی تھی، جبکہ روحان گانا سمجھتے ہی زور سے چلایا تھا۔ اوئے ہوئے! روحان کی ہوٹنگ سے وہ محض مسکرا دی تھی۔ تسمیر جو اپنی دھن میں اندر آ رہا تھا، اسے اسٹیج پر دیکھ کر چونکا۔ قدم تھمے تھے پنجابی گانے کے ایک ایک لفظ پر جو تسمیر پر بیٹھ رہا تھا۔ ڈانس کرتی وہ سب کو ہوٹنگ کرنے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ سامنے کھڑا تسمیر چوری چوری اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس دوران وہ اتنا مسکرایا تھا کہ شاید ہی آج سے پہلے کبھی مسکرایا ہو۔ رات کے تقریباً 3 بجے وہ تہجد ادا کرتی بستر پر لیٹی تھی۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی سب مہندی کے فنکشن سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ جبھی اس کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں، سیدھی بیٹھ کر وہ اندر آنے کی اجازت دے گئی، جب رخسانہ بیگم مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ماں، آپ؟ کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ کیوں بھئی، میں اپنی بیٹی کے پاس خود نہیں آ سکتی؟ ویسے بھی کل سے تو تمہارا روم اس سے بھی اوپر شفٹ ہو جائے گا، اور وہاں تو میں آ بھی نہیں سکوں گی۔ تمہاری ماں تو اب اس عمر میں 2 سیڑھیاں تک نہیں چڑھ سکتی۔ رخسانہ بیگم اس کے پاس بیٹھی محبت سے بولی، جبکہ وہ سوچنے لگی کہ اسے کل سے تسمیر کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا پڑے گا۔ کبرا کے لیے یہ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ چلے، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے شادی کے بعد بھی روز آپ سے ملنے کا موقع ملے گا۔ میں شادی کے بعد بھی آپ کے پاس ہی رہوں گی، کبرا مسکرا کر کہتی، ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ ہاں، یہ بات تو ہے، لیکن پھر بھی ڈر تو لگتا ہے نا۔ بیٹیاں ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے دور ہوں تو دل کو پریشانی سی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے تم تسمیر کے ساتھ خوش رہو گی۔ میں جانتی ہوں اس وقت تمہیں میری اس بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد تم خود مجھ سے کہو گی کہ ہم نے تمہارے لیے بالکل درست فیصلہ کیا تھا۔ رخسانہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی محبت سے سمجھانے لگی، لیکن ماں، وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، کبرا پریشان سی کہنے لگی۔ ارے، ایسے کیسے نفرت کرتا ہے وہ تم سے؟ ہاں، تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نفرت کرتا ہے۔ اور چلو مان بھی لو، اگر نفرت کرتا ہے بھی ہے تو میرے بچے، مجھے امید ہے تم اسے اپنی اچھائی سے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔ یہ مت بھولنا بیٹا کہ اگر کوئی شخص ایک بلی کے ساتھ بھی 1 مہینہ رہ لے تو اس بلی تک سے اسے لگاؤ ہو جاتا ہے،
اور تم تو اس کی بیوی ہوگی، وہ کیسے تم سے زیادہ دیر خفا رہے گا؟ بس تم صبر سے کام لینا، کبھی بھی میرا سر مت جھکنے دینا۔ بیٹی، مجھے پتہ ہے تم بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں پہلے زمانے کی ماؤں کی طرح تمہیں سمجھا رہی ہوں اور یہ بتا رہی ہوں کہ تمہاری ڈولی جہاں جائے وہاں سے بس جنازہ ہی آنا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ سلمیٰ بھابھی نے تسمیر سے کوئی بات کی ہوگی یا نہیں، پر میں تمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں، اور لوگ اس لیے اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھاتے کہ کمپرومائز کرنا صرف بیٹی پر فرض ہے، بلکہ سمجھدار لوگ اپنی بیٹیوں کو رشتے نبھانے اس لیے سکھاتے ہیں، انہیں اس لیے سمجھاتے ہیں کیونکہ ایک عورت ہی گھر کو گھر بناتی ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ نے شوہر کا درجہ بہت بلند رکھا ہے۔ ایک بیوی اگر یہ سوچ لے کہ جتنے حقوق شوہر کے ہیں اتنے ہی میرے ہیں تو یہ غلط ہے۔ انسان کو ہمیشہ پہلے اپنی محنت دیکھنی چاہیے اور پھر ہی اس کے رزلٹ کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اگر تم خود پہلے اپنے شوہر کے حقوق پورے کرو گی، اسے سمجھو گی، تب ہی آہستہ آہستہ کر کے وہ تمہارے حقوق پورا کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ بیوی اپنے شوہر کو اگر شہنشاہ بنا کر رکھتی ہے نا، تو وہ خود بھی شہنشاہ کی بیگم کہلاتی ہے۔ میری باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا، صبح تم نے پارلر بھی جانا ہے۔ رخسانہ بیگم محبت سے اس کی پیشانی چوم کر کہتی قدم باہر کی جانب بڑھا گئی، جبکہ وہ پیچھے ان کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ سب سوچیں جھٹک کر وہ اٹھ کر بیٹھتی، قرآن پاک کھول گئی۔ ایک آیت پر رک کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے تقریباً 10 بار وہ آیت دہرائی تھی اور ہر دفعہ اس کا مطلب ایک ہی تھا: خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے۔ ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ سورہ النور آیت 26۔ اس کا مطلب کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں۔ میں گنہگار ہوں یا نیک، یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ میں نے کبھی تنہائی میں بھی کوئی بدکاری والا کام نہیں کیا۔ اتنا تو ہر انسان خود کو جانتا ہے کہ وہ تنہائی میں نیک کام کرتا ہے یا بدکاری والے برے کام۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو میں تسمیر کو سمجھ رہی ہوں وہ در حقیقت ایسے نہیں ہیں، یا وہ جو سب پر اور مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، در حقیقت وہ اس سب سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ کبریٰ، تم نے کیسے کسی انسان کے بارے میں غلط سوچ لیا؟ تمہیں یہ حق اسلام تک نے نہیں دیا کہ تم کسی کو برا کہو اور خود کو نیک سمجھو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس لیے ہی تسمیر خان کے لیے چنا ہو تاکہ تم اسے سیدھے راستے پر لا سکو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کرتے کرتے تمہاری بھی اصلاح ہو جائے۔ خود سے باتیں کرتی وہ قرآن پاک ادب سے شیلف پر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی سوچوں پر اب ایک ہی آیت سوار تھی جس کا وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ ایک نیا اندازہ لگا رہی تھی۔ بے شک قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ صبح ہوتے ہی کبریٰ برکت اور صباحت کے ہمراہ پارلر چلی گئی تھی۔ ایک تسمیر خان تھا جو ان سب سے الگ بیٹھا اپنے موبائل فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے عمر، اگر وہ لوگ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو مجھے بلا لینا۔
تسمیر روب سے بولا، یہ لو تسمیر اپنی شیروانی، اور جا کر جلدی تیار ہو جاؤ۔ تبھی علی صاحب اس کے پاس آئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ کال کٹ کر گیا تھا۔ کیوں ڈیڈ، ابھی سے کیوں؟ تسمیر ابرو اچکائے کہنے لگا، بیٹا 5 بج رہے ہیں، 2 گھنٹے میں ہمیں ہال میں پہنچنا ہے، اور تمہیں آغا جان کا تو پتہ ہی ہے وقت کی پابندی کتنی اہم ہے ان کے لیے۔ تمہاری والدہ نے ہی بھیجا ہے مجھے، ان کا کہنا تم ان کی بات نہیں مانتے۔ علی صاحب مسکرا کر بولے، جس پر وہ کندھے اچکا گیا۔ موم بھی پتہ نہیں کیا کیا اندازے لگاتی ہیں، سب باتیں تو مانتا ہوں میں ان کی، لیکن وقت آنے پر تسمیر کے کہنے پر علی صاحب گردن نفی میں ہلا گئے۔ بیٹا جب بڑوں کی بات ماننی ہی ہے تو پورے دل سے مانو، جبھی تو تمہیں اس میں چھپی اچھائی پتہ لگے گی۔ خیر جلدی سے تیار ہو جاؤ، میری آنکھیں بے چین ہیں اپنے بیٹے کو دولہا بنے دیکھنے کو۔ علی صاحب محبت سے اسے گلے لگا کر بولے، جس پر وہ بھی مسکرا دیا۔ برکت تیار سی بیٹھی روحان کو کال ملا رہی تھی، جو فون اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پنک اور پرپل کلر کا غرارہ اور کرتی پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سے میک اپ پر ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب صباحت اس کے پاس آئی، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ وہ پریشان سی کہنے لگی۔ وہ خود بھی لال رنگ کا غرارہ اور کرتی پر لائٹ سا میک اپ کیے، ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کر گھنگرالے بالوں کو ہاف کیچر میں کیے وہ اپنی گندمی رنگت میں بھی بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ نہیں یار، فون ہی نہیں اٹھا رہا، اب آقا جان ہم پر ہی خفا ہوں گے، جبکہ ہم تو کب سے ریڈی ہیں۔ برکت کبرا کو دیکھ کر منہ بنا کر بولی، جو لال اور گولڈن اور لال رنگ کے نفیس سے لہنگے اور کرتی میں، گلے میں گولڈن کلر کا نازک سا نیکلس ڈالے، کانوں میں بھاری مگر نفیس جھمکے پہنے، برائڈل میک اپ میں لال ہی لپسٹک لگائے، جو شاید آج سے پہلے کبھی نہ لگانے کے باعث اور زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ ناک میں باریک سی نتھ لگائے، سر پر لال ہی گھونگھٹ نما نیٹ کا دوپٹہ ڈالے، مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، نیلی آنکھوں والی یہ حسین لڑکی آج واقعی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ویسے کبرا، آج تو تم تسمیر بھائی کے ہوش اڑا دو گی۔ صباحت اسے چھیڑنے لگی۔ ہاں، پتہ چلے مجھے دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جائیں۔ چلو ایک طریقے سے اچھا ہی ہوگا، ان کے بے ہوش ہونے سے ان کے روم میں پہلا دن تو اچھا گزرے گا میرا، کبرا شرارتی انداز میں بولی، جس پر برکت اور صباحت کا کہا گونجا تھا۔ اگلے ہی لمحے برکت کا موبائل چیخا تھا، جس سے برکت فوراً اٹینڈ کر گئی۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، روحان کا فون ہے، وہ باہر آ گیا ہے، آ جاؤ۔ برکت فون رکھ کر کبرا کا لہنگا تھام گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہال میں بنے برائڈل روم میں موجود تھے۔ اس کے دیکھتے ہی ہر شخص نے ستائشی نظروں سے اس کی تعریف کی تھی۔ بارات آ گئی، برکت کی پرجوش آواز گونجی، جس پر کبرا اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے اسے اس وقت اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ تسمیر میرون رنگ میں ملبوس تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی کنفیوز ہو سکتا تھا۔ وہ تھا بھی اتنا ہی ہینڈسم، ہمیشہ کی طرح مغرورانہ چال چلتا وہ علی خان صاحب، روحان، سلمیٰ بیگم اور اماں جان کے ہمراہ اسٹیج تک پہنچا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا جب کچھ ہی لمحوں بعد ہال کی لائٹس آف ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے یہ؟
روحان چلا کر بولا، جبکہ ایک طرف سے روشنی نکل کر اسٹیج کے بالکل سامنے رکھی تھی، جہاں سے وہ برکت، جہانگیر، عباس صاحب، آغا جان اور رخسانہ بیگم کے ساتھ داخل ہوئی۔ ان سب کے بیچ میں چلتی وہ واقعی کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تسمیر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ ہوش تو اسے جب آیا جب روحان نے اسے کہنی ماری، کھڑے ہو جائیں، دلہن آ گئی ہے آپ کی، ہاتھ تھام کر اوپر لے جائیے گا۔ روحان اسے آنکھ مار کر بولا، ساتھ تمہاری بھی ہے، چاہو تو پہلے تم ہی ہاتھ تھام لو۔ تسمیر اسے دیکھ کر شرارت سے کہنے لگا، ہائے کیا غضب ڈھا رہی ہے، قسم سے سیدھا دل میں اتر رہی ہے۔ روحان لوفرانہ انداز میں کہتا اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر گیا۔ جب تسمیر آگے بڑھ کر اسٹیج کے آگے کھڑی کبریٰ کے آگے ہاتھ پھیلا گیا، جسے عباس صاحب نے اپنے ہاتھ سے اسے تھمایا، اس لمحے تسمیر کو وہ تھپڑ یاد آیا تھا جو انہی ہاتھوں سے اس کے گال پر مارا گیا تھا۔ اس کے گال پر نہیں بلکہ اس کے کردار پر۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کے بعد نکاح کی رسم شروع ہوئی، جس کے فوراً بعد وہ لوگ رخصتی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عباس صاحب نے نم آنکھوں سے اسے گلے سے لگایا۔ جان اس پر قرآن پاک کا سایہ کرتا انہیں گاڑی تک لایا تھا۔ یہ اس پاک کتاب کا سایہ ہی تو ہوتا ہے جس کے سہارے ماں باپ اپنی لاڈلیوں کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے اور وہ اس وقت تسمیر کے روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا انتظار بھی وہ صرف سلمیٰ بیگم کا دل رکھنے کے لیے کر رہی تھی۔ جب وہ ہاتھ میں شراب کی بوتل تھامے روم میں داخل ہوا، ایک آنسو تھا جو کبریٰ کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ ایسا تو ہم سفر نہیں چاہا تھا اس نے، جو شادی کی پہلی رات ہی شراب کی بوتل تھامے روم میں داخل ہوا۔ ایک آنسو تھا جو کبریٰ کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ ایسا تو ہم سفر نہیں چاہا تھا اس نے، جو شادی کی پہلی ہی رات شراب کی بوتل سے اس کا استقبال کرتا، لیکن وہ اسے ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہ، جبکہ وہ دلہن بنی نیلی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا تھا میں خوشی خوشی قبول کر لوں گا تمہیں؟ نو وے، تم خود سوچو یار، میرا اور تمہارا کوئی میچ ہے بھی؟ میں رات رات بھر شراب پیتا ہوں اور تم راتوں کو اٹھ کر نمازیں ادا کرتی ہو۔ نہیں یار، بالکل بھی نہیں۔ کافی دیر اس کی نظریں خود پر محسوس کرنے کے بعد وہ چلا کر بولا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے میں مرے جا رہی تھی آپ سے شادی کرنے کے لیے؟ نہیں تسمیر خان، ایک بات یاد رکھیں، یہ شادی جتنی تکلیف دہ آپ کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ یہ میرے لیے سزا ہے، اور میرا لیول جو بھی ہے آپ سے بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ کبریٰ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی تیش سے بولی۔ گہری سبز آنکھیں ایک بار پھر نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں آرام سے جانے دوں گا؟ نہیں، غلط فہمی میں ہو کبریٰ عباس خان، میں تسمیر علی خان اس تھپڑ کے بدلے میں تمہاری زندگی جہنم کر دوں گا۔ اسے یاد رکھنا، تم جانتی نہیں ہو مجھے، تسمیر علی خان وہی کرتا ہے جو اس کا دل کرنے کو کہتا ہے، سمجھی؟ وہ اسے جھٹکے سے قریب کرتا سبز آنکھوں میں سرخی لیے بولا، میں نے بھی اگر آپ کو نیک راستے پر آنے پر
مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی کبریٰ عباس خان نہیں۔ اور کیا کہا آپ نے؟ جہنم کر دیں گے میری زندگی۔ تو آپ بھی سن لیں، میری رگوں میں بھی آغا جان کا خون ہے، آپ کے ہر وار کے لیے تیار ہوں میں۔ وہ نیلی آنکھوں میں اعتماد لیے اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر جھٹکے سے اسے قریب کر گیا۔ دیکھتے ہیں اس جنگ میں کون جیتتا ہے، وہ اس کے کان کے قریب گھمبیر لہجے میں کہتا، جھٹکے سے اس سے الگ ہوتا بیڈ پر بیٹھا۔ یہ میری جگہ ہے۔ کبریٰ منہ بنائے ہوئے بولی، واٹ؟ یہ جگہ تو کیا، اس بیڈ پر تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ تسمیر تلخی سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پھر اٹھیں اور جا کر مجھے نیا بیڈ لا کر دیں۔ ویسے بھی بہت جگہ ہے آپ کے روم میں، ایک بیڈ تو آ ہی سکتا ہے۔ کبریٰ کمرے میں نظر گھمائے کہنے لگی، جگہ ہے لیکن اتنی فالتو نہیں ہے کہ 2 بیڈ رکھ دیے جائیں۔ تم صوفے پر سو جاؤ۔ تسمیر عام سے انداز میں بولا، اوکے، میں جا کر علی بابا کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کا بیٹا مجھے صوفے پر سونے کو کہہ رہا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر کہتی دروازے کی طرف بڑھی، جب وہ اٹھ کر اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ تسمیر اس کے چہرے کو بغور دیکھتا کہنے لگا۔ دلہن بنی وہ اس وقت واقعی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ بیڈ کے بغیر نہیں سوؤں گی میں، آدھا حصہ دے مجھے۔ کبریٰ اس کے اس قدر قریب آنے سے بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں لیے خود پر کنٹرول کیے بولی، عجیب زبردستی ہے، پہلے کمرے میں آ گئی ہو اور اب بیڈ بھی چاہیے۔ سو جاؤ نا چپ چاپ صوفے پر۔ اس سے الگ ہوتا وہ منہ بنائے کہنے لگا، ہاں تو آپ سو جائیں نا صوفے پر، میں تو یہیں سوؤں گی۔ کبریٰ ضدی انداز میں کہتی بیڈ کا ایک کونا سنبھال گئی، جس پر وہ محض صبر کا گھونٹ لیے بوتل منہ سے لگا گیا، جبکہ کبریٰ ایک بار پھر اس کی حرکت سے آنکھیں میچ کر کے رہ گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ کپڑے بدل کر وضو کرتی قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ تسمیر اسے قرآن پڑھتے دیکھ کر فوراً صوفے سے اٹھتا، شراب کی بوتل اٹھائے باہر بالکنی کی طرف قدم بڑھا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ وہ پوچھے بغیر نہ رہ پائی۔ ظاہر ہے جب تم قرآن مجید لے کر بیٹھو گی کمرے میں تو میں شراب تو باہر جا کر ہی پیوں گا، تسمیر تیز سے کہنے لگا۔ میں تو صرف روم میں لے کر پڑھ رہی ہوں، تو آپ کو اس بات کا ڈر لگ گیا کہ کہیں اس پاک کتاب کی بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن آپ کے تو دل میں ہے، پھر کیوں پیتے ہیں آپ؟ کبریٰ ناسمجھی سے بولی، جس پر سامنے کھڑے تسمیر کے رگیں تنی تھیں۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ انہی تنی ہوئی رگوں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ تو تھا تسمیر خان میں جو پوشیدہ تھا، کچھ تو تھا جس کے سبب اللہ نے اسے نیک راستے پر لانے کے لیے کبریٰ کو وسیلہ بنایا تھا، کچھ تو تھا جو اللہ نے اسے ان میں سے چنا تھا جنہیں ہدایت دے دی جاتی ہے۔ کچھ راز تھے جو کھلنے تھے، کچھ حقیقتیں تھیں جو معلوم ہونی تھیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ اور ناول اچھا لگے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ناول کو لائک اور شیئر تو لازمی کریں تاکہ اور لوگ بھی اس اچھے سے ناول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ایسی اچھی ناولز اور کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل پر وزٹ کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔